ہم بات کر رہے تھے آف کیمرہ ارینج میرج اور لو میرج کے بارے میں. جی ہاں. تو آپ کس کی سائڈ پر ہیں, ارینج یا لو؟ لو کرتے کرتے ارینج ہو جاتی ہے, ارینج کرتے کرتے لو بھی ہو جاتی ہے. تو میں نے دیکھا کچھ مہینوں بعد برابر ہی ہوئی ہوتی ہے. بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ویسے میں نے دیکھا ہے. لو کر لیں کیونکہ یا تو ہونا کہ بھائی میں کہوں کہ لو میرج کے بعد جھگڑے نہیں ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں. میں ہماری چونکہ ڈیوٹی میری ایسی ہے کہ مجھ تک بچے بچیاں پہنچتے ہیں سوال کے لیے, معاملات کے لیے, رستہ لینے کے لیے. تو اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو لو میرج والے ہیں نا, ان کے زیادہ ڈیزاسٹرس قسم کے معاملات ہوئے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے آپ کی, توقع ہوتی ہے کہ بھائی میں اس کو, میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ, یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری جاری رہے گی. لیکن جب وہ شادی سے پہلے ہوتا ہے تم, ہے نا, تو جب جاتی ہے وہ اپنے مائکے, اپنے گھر, اپنے سسرال جاتی ہے, تو وہاں جا کے کہنا پڑتا ہے آپ. فرق پڑ گیا. تو جب آپ کہیں گے تو وہ آپ نہیں ہوگا آگے سے, تو پھر بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. پھر دکھ ہوتا. تو بچیاں کہتی ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم ملا کرتا تھا, یہ ہوتا تھا. اب وہ فون کر کے صرف پوچھتے ہیں کیا لے کے آنا ہے, گھر کھانا کیا پکا ہے, اوکے اللہ حافظ. تو کہتی وہ کدھر گئی سارا رومانسزم ہمارا جو چل رہا تھا, وہ بچوں کی نظر ہو جاتا ہے. بچے ہو جائیں تو میاں سیکنڈ ہو جاتا ہے, بچے فرسٹ ہو جاتے ہیں, ہے نا جی. پھر میاں کہتا ہے کتنے گیا رومانس ساڈا سارا, جو ہمارا تھا, وہ کہہ رہے وہ گیا, بچہ آ گیا, یہ لے گیا سارا کچھ ہمارا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اللہ کے فیصلوں کو دیکھنا چاہیے. بعض اوقات محبت پہلے ہو جاتی ہے, بعض اوقات بعد میں ہو جاتی ہے. لیکن اس پوری چیز کے پیچھے ایک فارمولا کہ شادی سنت, آپ کے بچوں کی ماں, یہ مقام اور یہ اللہ کا فیصلہ. آپ نے لوگوں کو گواہ بنا کر کچھ وعدے کیے ہیں, ان وعدوں کا احترام آپ کے اوپر لازم ہے, لڑکی کے اوپر بھی, لڑکے کے اوپر بھی. اور بار بار اللہ سے اپنے حالات اور واقعات کے لیے دعا کرتے رہنا. انسان کی اگر عقل کل ہوتی نا, تو پھر تو ساری کیا بات ہے, جنت ہی ہوتی. یہاں پہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. یہاں عقلیں تو لڑ رہی ہیں ایک دوسرے سے. اس نے سمجھا کہ میں صحیح ہوں, اس نے سمجھا میں صحیح ہوں. اب دو صحیحوں کے بیچ میں غلط کہاں ہو رہا ہے, پھر ہو رہا ہے جھگڑا ہے. تو اس کا اپنا صحیح ہوگا, اس کا اپنا صحیح ہوگا. تو یہ قریب لے کے آئیں دونوں صحیح, انڈرسٹینڈ کریں ایک دوسرے کو, اسپیس دیں ایک دوسرے کو, چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو چھوڑ دیں, نظر انداز کر لیں. آپ کی بھی کئی غلطی ہیں جو وہ نظر انداز کر لے گی. گنجائش دیں, گنجائش ملے گی. تو باقی گہرائیاں بہت ہیں معاملات میں, اور بعض اوقات میاں بیوی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, تو کوئی تیسرا کے بیچ میں خرابی پیدا کر لیتا ہے. اب وہ ہر ڈیل کی علیحدہ بات, علیحدہ سینیریو میں, ہر ایک کو جنرلائز نہیں کر سکتا. سب کے علیحدہ علیحدہ پرابلمز آتے ہیں, علیحدہ معاملات ہیں. لیکن جو آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ لو میرجز کے بعد کے ایشوز آتے ہیں کہ ہمارا اب اچھا نہیں چل رہا, کیا ڈیورس ریٹ بھی لو میرج میں زیادہ ہے انفارچونیٹلی؟ تو ایٹ دی اینڈ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس طرح کے کپلس کو کہ ڈیورس کر لیں؟ اللہ نے آپ کو نا دیا ہوا ہے, ایک گنجائش دی ہوئی ہے, لڑکی کو بھی دی ہوئی ہے, لڑکے کو بھی دی ہوئی ہے. والد صاحب کہتے تھے کہ تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا, تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا, علیحدہ ہو جاؤ, چھوڑ دو. بھائی کسی کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ چھوڑ دو. کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بہتر ہے مار مار کے اس کو بیچاری کو وہ گدھوں کی طرح پٹائی کرے اس کو, تو اس سے بہتر نہیں کہ اس کو چھوڑ دے. یار آج کل ایسے کیسز بھی بہت آ رہے ہیں, ایون جان سے مار دیتے ہیں. جی بالکل. میں تو اس کو, جو مرد اپنی بیگم کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے نا, میں تو اس کو مرد والی کیٹیگری پہ نہیں سمجھتا. نہیں رکھنی, چھوڑ دو. کہ ہاتھ اٹھانا تو مت کرو یہ کام. مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک بھی فرمایا ہے نا, زیادہ سے زیادہ ایک باریک سی چھڑی ہے جس کے اوپر اس کو تنبیہ کرنے کے لیے صرف کہا گیا, اور وہ بھی کسی خاص ایکسٹریم کے اوپر جا کے کہ یہ تمہاری ایسی برائی ہے کہ یہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوگی, میں اس پہ تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی تھے,
انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میری بیگم جو ہے نا ڈائیورس لے رہے ہیں آپس میں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں لے رہے ہیں؟ ان کا بات یہ کہ وہ میری محرم ہے ابھی, تو میں نہیں بتا سکتا کہ کیا بات ہے, ہمارا آپس میں فیصلہ ہے, ہم ڈائیورس لے رہے ہیں. ڈائیورس ہو گئی, وہ اپنے گھر چلی گئی. پھر آئے, انہوں نے پوچھا کہ جی اب بتا دیں, اب نہیں محرم. تو اس نے کہا جی اب وہ نامحرم ہے, اب میں کیسے بتاؤں. کیا بات ہے, اتنی عزت افزائیاں رکھنی چاہیے. یہاں تو کسی کو چھوڑنا ہو نا تو چھوڑنے سے پہلے اس کو دبا کے ذلیل کیا جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ بدنام کیا جاتا ہے, تصویریں ڈال دی جاتی ہے. اف استغفار, میں سوری آپ کو کیا کیا بتاؤں میں کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پہ خراب کرتے ہیں ایک دوسرے کو. ایون ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ایک پوسٹ لگاتی سوشل میڈیا پہ, ایک کو انسان کو بدنام کر دیا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا وہ اپنی محبت نامے لگا دیتے ہیں تصویروں کی شکل میں, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. انتہائی میں کہتی ہوں کہ شاید اخلاقیات کو چھوڑ, اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں, یہ اخلاقیات ان کو چھو کے نہیں گزری ہے. اور زیادہ تر یہ معاملات ینگسٹرز میں ہوتے ہیں آج کل. ہے امپیشنٹ ہے نا بچے, جلدی جلدی رزلٹ مانگتے ہیں, تو رزلٹ جلدی کے پھر جلدی ہوتے ہیں. جلدی نہیں ہے اس میں, بہت سکون سے اس کو دیکھنے والی بات ہوتی ہے. آپ فیصلہ کر لیں پہلے سے, مت کریں جو یہ بچیاں بچے کہتے ہیں مجھ سے زبردستی کروا لی تھی. اور فضول آدمی, تم سے مولوی نے پوچھا ہے 3 دفعہ, قبول ہے, سب کی موجودگی میں پوچھا. کھڑے ہو جاؤ, اتنے مرض کے بچے ہو تو کہہ دو نہیں کرنی ہے. عورت کھڑی ہو جائے, لڑکی کھڑی ہو جائے, میرے سے زبردستی کرے, نہیں کرنی ہے میں نے, کہہ دے, حق ہے اس کا. لیکن والدین کا پریشر بھی تو ہوتا ہے نا. تو والدین کے پریشر کو پھر بعد میں کدھر لے کے جائیں گے والدین, اس کو جب وہ طلاق ہو کے آئے گی کیا کریں گے؟ کچھ بھی. بچی نے کہا والدین کو کہ میں نے شادی نہیں کرنی. انہوں نے کہا تیری ایسی کی تیسی, تو نے کرنی ہی کرنی ہے. مولوی صاحب آئے تو بچی سے پوچھا تو ماں جواب دے رہی ہے ہاں ہاں نہیں قبول ہے. بچی روئی جا رہی ہے, ہچکیاں بندی ہوئی اس کی. سسرال پہنچی ہے, میاں کو کہا ہاتھ نہ لگانا, مجھے نہیں کرنی شادی تجھ سے. انہوں نے رکھا, اس کو سمجھایا بڑوں نے, کچھ دن رکھا اپنے پاس. انہوں نے کہا سوال ہی بات, میں نہیں, واپس آ گئی. اب واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ کیا گھٹیا قسم کی لڑکی آپ نے دے دی, اگر اسے شادی نہیں کرنی تھی تو اس کو بھیجا کیوں تھا ہمارے پاس آپ نے, جب اس ولنگ ہی نہیں تھی, جب وہ ولنگ ہی نہیں تھی. تو والدین اب پھر بھگتے ہیں اس کو. تو زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا, زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا. اب تو وہ طلاق یافتہ ہو گئی ہے, اب کیا کریں گے آپ؟ تو والدین کو بھی نا یہ بچوں کے حقوق ہے, غلط صحیح فیصلے کرنے کا بچوں کے پاس اختیار ہے. یہ آپ اختیار ان سے چھین نہیں سکتی, یہ اسلام نے, مذہب نے دیا ہے انہیں. تو جو والدین یہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں اس کے نتائج بہت ہی برے ہیں. یہاں پر بھی ادھر جہان میں بھی پوچھیں گا اللہ تعالیٰ آپ سے کہ آپ نے اپنے بچے کا حق مارا ہے, کیوں کیا ہے. جو اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے اس لیے کہ اس کے پیسوں سے ہمارا گھر چل رہا ہے, وہ والدین جواب دیں گے اللہ کو کہ یہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. بھروسہ اللہ پہ نہیں کر رہے, اولاد کی کمائی پہ کر رہے ہیں. اوہ شرک ہے پورے کا پورا. جب آپ اللہ کی جگہ کسی کو بھی فٹ کریں گے وہ شرک ہو جائے گا, چاہے پیسے کو کریں چاہے کسی چیز کو کریں, وہ شرک ہے. تو یہ والدین کی طرف سے شرک ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے بالکل, بہت زبردست ہو رہا ہے, اور وہ جواب دیں گے اس کا.